وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. محترم حاضرین، ہم اور آپ پیغام قرآن کے سلسلے کی ایک کڑی اور آگے بڑھاتے ہوئے 19ویں پارے کے اندر داخل ہوئے ہیں. 19ویں پارے کے اندر سورہ فرقان کا تقریباً حصہ ہے. سورہ شعراء اور سورہ نمل پائے جاتے ہیں، اور 19ویں پارے کے اندر کل 19 رکوع ہیں، 343 آیات ہیں. اس سورہ فرقان کی ابتدا ہم 18ویں پارے کے آخر میں کیے تھے، جس کے تقریباً 20 آیات کا حصہ گزر چکا ہے، اور 19واں پارہ سورہ فرقان کی 21ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے. اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالی ان کافروں کا ذکر فرما رہا ہے جن کے تعلق سے نبی علیہ السلام کی ہمیشہ یہ فکر رہی تھی، اور آپ علیہ السلام ان کی فکر کے اندر اپنے آپ کو بھلا دے رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ان کے پاس فرشتوں کو بھی نازل کر لیتا، اور اللہ تبارک و تعالی آسمان سے کوئی اور چیزیں بھی نازل فرماتا، تب بھی یہ لوگ جو ہے ایمان لانے والے نہیں، اور اپنے غرور اور تکبر کے اندر یہ لوگ مبتلا رہنے والے ہیں. لہٰذا ان کے تعلق سے جو ہے آپ زیادہ فکر مند نہ ہو، کیونکہ یہ صرف بہانے تلاش کرتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ نبوت انسان کو کیسے مل سکتی ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ اگر نبوت انسان کو دینے ہی تھی تو ہم شرفاء اور ہم سرداروں میں دی جاتی. کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو رسول ہم جیسا ہی ایک عام انسان ہے جو کھاتا اور پیتا اور چلتا اور پھرتا ہے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو چیز نازل کی جا رہی ہے یہ اپنی جانب سے گھڑ لے رہا ہے، یا پھر اقوام عالم اور اقوام ماضیہ کے گویا قصے بیان کیے جا رہے ہیں. برکف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تمام بہانوں کا رد پیش کرنے کے بعد آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ اپنے نفسوں کے غرور کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ان کے سامنے کسی قدر بھی اگر نشانیاں آ جائیں، معجزات آ جائیں، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے کا افسوس کریں گے. قیامت کے دن لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے پر افسوس کریں گے. اس دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کے ساتھ یہ لوگ ناروا سلوک کیا کرتے تھے، برا سلوک کیا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن یہ لوگ پچھتائیں گے اور اپنے اس رویے کے اوپر جو ہے وہ لوگ افسوس کریں گے، اور پھر آپ علیہ السلام کا ساتھ نہ دینے کا ان پر افسوس بھی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کی تفصیلات سورہ فرقان کی آیت 25 سے آیت 29 میں فرمایا
وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہی رحمان ہی کی ہوگی اور کافروں پر وہ بہت مشکل دن ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے دونوں دانتوں سے کاٹے گا، کہے گا کاش کہ میں شیطان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں کسی اور کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا قلیلا۔ دنیا کے اندر جن دوستیوں کی وجہ سے انسان گمراہی کے راہ پر چلا جاتا ہے اور راہ راست سے بھٹک جاتا ہے اور راہ ہدایت سے وہ دور چلا جاتا ہے، ضلالت اور گمراہی میں پڑ جاتا ہے اور ان کی دوستیوں ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، تو وہ قیامت کے دن پکار اٹھتا ہے۔ قیامت کے دن کفار جن جن چیزوں کی خواہشات اور آرزویں اور تمنائیں کریں گے، انہی آرزوں اور تمناؤں اور خواہشات میں سے ان کی خواہش کا ذکر یہاں کیا گیا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا قلیلا، کہ کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا جگری نہ بنایا ہوتا، اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، تو آج میں بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتا اور اللہ کے عذاب کا مستحق نہیں ہوتا۔ اور وہ کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، جبکہ میرے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر آ چکا تھا، باوجود اس کے اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ لہٰذا آج ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا کے اندر جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور دین و ایمان کی باتیں، اسلام اور شریعت کی باتیں آئیں، تو ایسے موقع پر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہماری دوستیاں اور ہمارے تعلقات ہمیں دین و ایمان پر عمل کرنے سے نہ روکے، ورنہ کل قیامت کے دن ہمیں اس کا پچھتاوا ہو جائے گا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے حق میں سفارش کریں گے اور دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی علیہ السلام کی شفاعت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آپ کو شافیہ محشر کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے حق میں شفاعت کی اجازت دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریکویسٹ کریں گے، شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یعنی ریکویسٹ کو قبول فرمائے گا۔ اس کے بہت سارے ذرائع ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیسے پانا چاہیے۔ ان اسباب کو، ان اعمال کو، ان ذرائع کو اپناتے ہوئے ہمیشہ ہماری یہی خواہش ہونا چاہیے کہ حشر کے میدان میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، جہاں کوئی نسبت کام آنے والی نہیں ہوتی ہے، جہاں مال و دولت کی فراوانی کام آنے والی نہیں ہوتی ہے، ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے جائز جو ذرائع ہیں اس کو اپنانا چاہیے۔ اس میں سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے مجھ پر درود پڑے گا، میں کل قیامت کے دن اس کے حق میں سفارش کروں گا۔ اور سارے انسان ہی چاہتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے مسلمانوں کا بدعقیدگی رکھنے والا ایک بڑا طبقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اپنے آپ کو حقدار کہتا ہے اور اس بات کی کوششیں کرتا ہے اور جائز اور ناجائز ذرائع اور وسائل کو اپناتا ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم پا لیں گے۔ لیکن آپ کو سن کر سورہ فرقان کی آیت 30 میں اگر آپ پڑھیں گے اور اس آیت کو سنیں گے تو ہمیں تعجب ہوگا کہ نبی علیہ السلام ہمارے خلاف بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، ہماری سفارش کے بجائے ہمارے خلاف شکایت فرمائیں گے۔ ہر اس مومن بندے کے بارے میں، ہر اس مسلمان کے بارے میں آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کریں گے اور درخواست کریں گے، ہماری ناکامی اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں مل پائے گی۔
وہ کیا چیز ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی آیت 30 میں بیان فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. آپ علیہ السلام اپنے رب سے کہیں گے وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا ربی اے میرے رب ان قومی میری قوم جو ہے اتخذوا هذا القرآن مہجورا کہ میری قوم نے جو ہے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کریم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا، قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق نہ رکھنا گویا کل قیامت کے دن ہمارے لیے بدنصیبی اور بربادی کا ذریعہ. جب اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرماتا ہے ہمارے حق میں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت بھی قبول فرماتا ہے ہمارے تعلق سے کہ اگر ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو، اس قرآن کو اگر چھوڑ دیتے ہیں ہم، تو گویا کل قیامت کے دن ہمارے لیے ناکامی اور نامرادی ہے. آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے کہ اس قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، الماریوں پر اٹھا کر رکھ دیا ہے، قیمتی قیمتی جوزدانوں میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے. اس کلام کو انہوں نے یہاں تک سمجھا ہے کہ نیا گھر بن جائیں تو مدرسے کے طلبہ کو بلایا جائے، قرآن خوانی کروا لی جائیں، یا پھر بہت زیادہ ہو تو ہم خود پڑھنے یا کسی حافظ قرآن کو بلائیں اور پڑھیں، گھر کے اندر داخل ہو جائیں. یا اگر شاپ کی اوپننگ ہے، دکان کی اوپننگ ہے، تو وہاں حافظ قرآن کو بلایا جائے اور چند پیسے دے کر اس کے ذریعے تلاوت کروائی جائے اور گویا حصول برکت کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے. قرآن کو امت مسلمہ نے یہ سمجھا ہے کہ اگر سکرات کی حالت لگ جائے تو قرآن پڑھا جائے، اور اگر مر جائے تو قبر کے پاس جا کر قرآن پڑھا جائے. قرآن کے تعلق سے مسلمانوں کا رویہ یہ ہے، انہوں نے یہ سمجھا ہے قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ خواب میں ڈر جاتا ہے، نیند سے ڈر کر اٹھ جاتا ہے، یا ہماری لڑکی کو یا ہمارے لڑکے کو نظر لگ جاتی ہے، یا مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو جائیں کسی عالم کے پاس، کسی مولوی کے پاس، کسی عامل کے پاس، اور وہاں سے جو ہے تعویذ بنوا کر لائیں یا تاگے کے اوپر پھونک مار کر لائیں. اس کے گلے میں، اس کے گردن میں، اس کے ہاتھ میں، اس کے پیر میں نہ جانے کیسی کیسی تعویذیں بنائی جاتی ہیں. قرآن کو مسلمانوں نے یہی سمجھا ہے کہ یہ کتاب جو ہے بس اسی برکت کے حاصل کے لیے یا مردوں کے سامنے پڑھی جانے والی کتاب سمجھا ہے. اس کتاب کو چھوڑنے کے جو مختلف اسباب سلف صالحین سے منقول ہیں اور علماء سے منقول ہیں، اس میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا بھی شامل ہے، قرآن مجید کی مسلسل تلاوت نہ کرنا بھی شامل ہے، قرآن مجید پر تدبر نہ کرنا بھی شامل ہے، قرآن مجید کو نہ سمجھنا بھی شامل ہے، قرآن مجید پر عمل نہ کرنا بھی شامل ہے. تلاوت نہ کرنا، سمجھ کر نہ پڑھنا اور عمل نہ کرنا اور اس کی دعوت کو دوسروں تک نہ پہنچانا، اس طرح کی تمام باتیں جو ہے مہجور کے اندر شامل ہوتی ہیں. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں. قرآن کریم صرف رمضان میں پڑھی جانے والی کتاب نہیں. رمضان آیا تو قرآن پڑھ لیں یا قرآن سن لیں. کتنے ایسے مسلمان ہمیں رمضان کے 3 دن کے بعد، 5 دنوں کے بعد، 10 دنوں کے بعد مارکیٹ کے اندر ملتے ہیں. جب ملاقات ہو جاتی ہے، نماز تراویح کا وقت ہوتا ہے، ان سے سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن ختم ہو گیا ہے، قرآن ختم ہو گیا ہے. یعنی مارکیٹ کے اندر ایسے جوکروں کو پیدا کیا گیا ہے جو ایک دن کے اندر، 3 دن کے اندر قرآن ختم کر کے ساری پبلک کو جو ہے فری کر دیتے ہیں. کیا قرآن کریم صرف اسی مقصد کے لیے نازل ہوا تھا؟ کیا قرآن کریم صرف 3 دن کے اندر پڑھ کر یا سن کر یا سنا کر جو ہے ختم کر کے سارا رمضان جو ہے اپنے کاروبار، اپنی تجارت اور اپنے بزنس اور اپنی شاپنگ کے اندر لگ جائیں؟ نہیں. قرآن کریم ہمیشہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور قرآن کریم ایک ایسی انقلاب والی کتاب ہے جو اس سے جڑ جاتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے.
اس کے بعد ایک اور جو ہے اعتراض جو کافروں کی جانب سے تھا، اس اعتراض کا جواب اللہ تبارک و تعالی آیت 32 سے آیت 33 کے اندر دے رہے ہیں کہ اگر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کرتا ہے تو ایک ساتھ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ایک ساتھ مکمل 30 پارے دے دینا چاہیے تھا، ایک ساتھ 114 سورے دے دینا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ 23 سال کے اندر ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر اس لیے نازل فرمائے کہ اس کی حکمتیں ہم جانتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے تھے اور ہمارے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرنا چاہتے تھے، حالات اور قوائف کے اعتبار سے ہم آپ کو جو ہے تھوڑا تھوڑا دینا چاہتے تھے۔ اس کا رد اللہ سبحانہ و تعالی نے کرتے ہوئے کہا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑا تھوڑا کر اس قرآن کو نازل فرمایا تاکہ احسن تفسیرا، تاکہ اس کی اچھے انداز میں تفسیر ہو سکے، اس کے خلاصے ہو سکے اور اس کے احکامات کو واضح طور پر واضح کیا جا سکے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو مکمل 23 سال کے اندر، یعنی آپ علیہ السلام کے نبی بن کر اس دنیا سے رخصت ہونے کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم میں قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ درمیان میں اللہ تبارک و تعالی کچھ رسولوں کا اور کچھ قوموں کا ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت نوح اور قوم عاد کا ذکر اور قوم سمود کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے آیت 35 سے آیت 46 تک فرمایا۔ اس کے بعد آج کے مسلم سماج اور آج کی دنیا کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون یہاں بتایا جا رہا ہے جس کی خلاف ورزی ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 47 کے اندر 47 کے اندر بیان فرمایا اپنا تعارف کرواتے ہوئے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوزًا، اور دوسرے پاروں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا بھی فرمایا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے بنایا اور دن کو تمہیں کام کرنے کے لیے بنایا۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے شہروں اور سٹیوں میں رہنے والی تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا، خاص طور پر نوجوان طبقہ اور خصوصیت کے ساتھ جب سے موبائل آ گیا ہے، ساری رات جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، جبکہ دن کا سونا نحوست ہے اور صبح کا جاگنا برکت ہے، اور صبح جو ہے اللہ تبارک و تعالی حصول رزق کے لیے رکھا ہے، ذریعے معاش کے لیے بنایا ہے، کام و کاج کے لیے بنایا ہے، تگو دو کرنے کے لیے بنایا ہے، اپنے حقوق کو ادائیگی کے لیے راستے تلاش کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے دن بنایا ہے۔ مگر ہمارا نوجوان طبقہ رات ساری جاگتا ہے اور پورا دن تقریباً دوپہر تک سوتا ہے، اور جب بھی اگر ہم کسی سے ملاقات کر لیں اور پوچھے تو یہی جواب ملتا ہے کہ ابھی صبح یعنی 12-1 بجے ہمارے نوجوانوں کی صبح ہوتی ہے، چاہے وہ کالج پڑھنے والا طبقہ ہو یا پھر کسی اور چیزوں سے تعلق رکھنے والا طبقہ ہو۔ خاص طور پر ہماری قدیم جو بستی ہے، اولڈ سٹی جو ہے، یہاں اس کا بہت زیادہ رجحان ہے، بہت زیادہ رواج ہے۔ اس کی وجہ سے ہزاروں بیماریاں نوجوانوں میں ہیں، ہزاروں برائیاں نوجوانوں میں ہیں، وہ حقوق اللہ سے بھی غفلت برتتے ہیں، حقوق العباد سے بھی غفلت برتتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ساری رات جاگنے کے بعد حقوق اللہ کی ادائیگی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اور جب ساری رات جاگ کر دوپہر تک اگر سو جائیں گے تو حقوق العباد کی بھی ادائیگی نہیں ہو پائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، تھکان دور کرنے کے لیے اور دن کو عمل کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے بنایا ہے۔ لہٰذا ایک اور جو چلن چل پڑا ہے ہمارے شہر کے اندر نوجوانوں کی بربادی کے اسباب میں سے ایک ذریعہ ان چند سالوں سے جو بنا ہوا ہے وہ مندی کے ہوٹل ہیں۔ وہ مندی کے ہوٹل ہیں، بہانہ ہوتا ہے کھانے کے لیے،
مگر وہاں جاتے ہیں تو 2-4 گھنٹے جو ہے وہاں ٹائم پاس کرتے ہیں. لہٰذا اس سے بھی اپنا ہی نقصان ہے. ان تمام چیزوں سے یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو روزانہ آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں, اس سے بچنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت 52 کے اندر دعوت دین کو ادا کرنے اور اس کے فریضے کی ادائیگی کے لیے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کافروں کی اطاعت نہ کیجئے بلکہ ان کے ساتھ جہاد کیجئے اور جہاد کبیر کیجئے. یعنی انہیں سمجھاتے رہیے, دعوت دیتے رہے. دعوت گویا جہاد کے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. جہاد کا معنی اس وقت میڈیا نے اور حکومتوں نے بدنام کر کے چھوڑ دیا ہے. اس لفظ کو بولتے ہوئے یا سنتے ہوئے تھوڑا بہت ڈر اور خوف لگتا ہے آج کے ماحول میں کہ اس کا معنی اور اس کا مطلب ہی بگاڑ کر رکھ دیے. جہاد کا معنی ہے کسی بھی چیز کے اندر حد سے زیادہ محنت کر کے کوشش کرنا اور اس کو پانے کی کوشش کرنا اور اس کو پا جانے کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے میدان دعوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری بجا لاتے ہوئے ہم اپنے دوست احباب کو دعوت دیتے رہنا چاہیے. اور دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا ہے. اس دعوت دینے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا, ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. آپ علیہ السلام نے اس فریضہ دعوت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر انہیں جھنڈا دے رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالی فتح نصیب فرمانے والا تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی بھی دعوت قبول کر مومن ہو جاتا ہے, مسلمان ہو جاتا ہے, تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے افضل ہے, 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور ایک اور بات آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد ہی دعوت ہے. میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد ہی دعوت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینا چاہیے. اور خاص طور پر ہندوستان کے آج کے بدترین حالات میں جب مسلمانوں کے سامنے حالات سخت سے سخت ترین آتے ہیں, ایسے موقع پر ان کے لیے علاج جو ہے وہ یہی دعوت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اور مکی زندگی کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جب حالات سخت سے سخت ترین بن جاتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کو اسی بات کا حکم دیتا تھا کہ جاؤ دعوت کا کام انجام دو. لہٰذا ہمیں حکمت کے ساتھ, موعظت کے ساتھ, علماء کی نگرانی میں, علماء کی تابعداری میں رہ کر جو ہے ہمیں دعوت کا کام انجام دینا چاہیے. جہاد کا معنی آج میڈیا نے جس قدر بدنام کر کے رکھا ہے وہ معنی نہیں ہے, بلکہ ہمیں اپنے آپ کو ہر طریقے سے محنت کر جستجو کر کچھ پانے کا معنی اس کے اندر, مطلب اس کے اندر پایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورے کے اندر جو ہے عباد الرحمن کے صفات بیان فرمایا ہے کہ عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے. کون ہے رحمان کے بندے؟ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت جو رحمان ہے اس کے بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آیت 63 سے لے کر تقریباً جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر بہت سارے صفات کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا قَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے ہیں, زمین پر اتراتے ہوئے نہیں چلتے ہیں, زمین پر تکبر غرور کے اندر مبتلا ہو کر نہیں چلتے ہیں, بلکہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سلام, یعنی جب بھی کوئی معاملے میں الجھ جاتے ہیں, کہیں بحث اور مباحثہ ہو جاتا ہے, یہ جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے, بدماشوں سے واسطہ پڑتا ہے, تو ان سے الجھتے نہیں بلکہ قالوا سلامہ کہہ کر اپنا راستہ ماپ لیتے ہیں اور وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. ان کی ایک دوسری صفت یہ ہے کہ ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں.
ان کی راتیں ان کے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے گزرتے ہیں، اور اس قدر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ اور قیام اور رکوع کرنے کے باوجود بھی ان کے دلوں میں ڈر اور خوف لگا رہتا ہے، اور ان کے دلوں کا ڈر اور خوف کی وجہ سے جو ہے ان کی زبانوں سے یہ دعا بے ساختہ نکل جاتی ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ بری ٹھکانے کی جگہ ہے اور اقامت کی جگہ ہے۔ گویا مومن بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اپنے سجدوں پر، اپنے رکوع اور قیام پر، اپنے نمازوں پر، اپنے صدقات اور خیرات پر، اپنے ظاہر پر انہیں کسی قسم کا غرور نہیں ہونا چاہیے، اس بات کے اندر وہ اس خوش فہمی کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بڑے نمازی ہیں، ہم بڑے روزے دار ہیں، ہم بڑے سقی ہیں، ہم بڑے متقی ہیں، ہم فلاں ہیں، نہیں، بلکہ ہمیشہ مومنوں کے دلوں میں عبادات کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اس بات کا ڈر لگا ہوا رہتا ہے کہ کہیں اگر ہمارے اعمال قبول نہ ہو جائیں، قبول نہ ہو تو پھر ہم جہنم کے حوالے ہو جائیں گے، تو جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیشہ وہ دعا کیا کرتے ہیں۔ ایک اور صفت ان کی بتائی کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ خرچ میں تنگی کرتے ہیں، نہ بے جا اسراف کرتے ہیں، نہ اپنے آپ کو جو ہے باندھ کر رکھ دیتے ہیں، بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ میانہ روی سے کام لیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر ان کی صفات کا ذکر فرمایا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر ان کی ایک اور صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور یہ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی نہیں پکارتے ہیں، کسی کو بھی شریک نہیں کرتے ہیں، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، وہ کسی کا بھی قتل نہیں کرتے ہیں، وہ کسی کا ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، وہ برائیوں کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ اور پھر ان کی ایک اور صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے راتوں کو، اپنے رات کے اوقات کو جو ہے سجدہ اور قیام کے ذریعے گزارتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑا اچھا ٹھکانہ ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت زیادہ انعامات اور اکرامات سے نوازے گا۔ اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تو توبہ کر لیتے ہیں اور غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جب آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے اور غلطی کی توبہ کر لیتا ہے، غلطی پر توبہ کر لیتا ہے اور نیک اعمال بجا لاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، غلطی ہم کریں، گناہ ہم سے سرزد ہو اور توبہ کرے، گناہوں کو چھوڑ دے، اعمال صالحہ بجا لائیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے گناہ جو ہے نیکیوں میں بدل جائیں گے، ہمارے گناہ جو ہے حسنات میں تبدیل ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما۔ ایک اور صفت عباد الرحمن کی بتائی گئی کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، بیکار کے کاموں میں پڑے ہوئے نہیں رہتے ہیں، بیکار کی گفتگو نہیں کرتے ہیں، غیبت، چاڑی، چغلی، جتنی بری باتیں ہیں ان تمام چیزوں سے وہ اعراض کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف لے کر جیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے اپنی نعمت بھری جنت بنا کر رکھا ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یقروا علیہا صما وعمیانا، جب بھی ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا ذکر ہوتا ہے تو وہ جو ہے گونگے اور بہرے بن کر نہیں بیٹھتے ہیں، گونگے اور بہرے بن کر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں۔ ان کی زبانوں پر اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے ایک دعا ہمیشہ رہتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں والذین یقولون ربنا هب
لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے بیویوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے ذریت، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. لہٰذا اس دعا کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہ جتنے صفات ہیں ان تمام صفات کا بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس تیار ہے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. جہاں جہنم جو ہے برا ٹھکانہ ہے، وہیں پر جنت جو ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے. وہ ایسا قرار ہے جہاں آدمی جانا پسند فرماتا ہے اور پسند کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انہیں سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہونے کا موقع مل جائے گا. اس کے بعد ہم سورہ شعراء میں داخل ہوتے ہیں. سورہ شعراء جو ہے یہ سورہ شورا بھی مکی صورت ہے. سورہ شورا مکی صورت ہے اور اس کے اندر 227 آیات اور 11 رکوع ہیں. 227 آیات اور 11 رکوع ہیں. ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 47 ہے اور مصحف کے ترتیب کے اعتبار سے 26 ہے. اور الشعراء یعنی شعر و شاعری کرنے والے، کیونکہ شعر و شاعری کرنے والوں کی اس میں مذمت بھی کی گئی ہے اور تعریف بھی کی گئی ہے، لہٰذا اس سورے کا نام اسی سے رکھا گیا ہے. اور اس سورے کے نام کا جو لفظ الشعراء ہے اس کا ذکر جو ہے آیت نمبر 224 میں ہمیں ملتا ہے. سب سے پہلے جو ہے قرآن کریم کے اس سورت کی ابتدا بھی جو ہے حروف مقطعات سے ہوتی ہے، حروف مقطعات سے ہوتی ہے. اور اس کے بعد قرآن کریم کی وضاحت کی جاتی ہے. قرآن کریم کا تعارف کرنے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، اہل مکہ کے لیے، کفار کے لیے آپ کا غم زدہ ہو جانا، اس کا تذکرہ ہمیں ان آیات میں ملتا ہے. اللہ نے فرمایا طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اللہ یکون مؤمنین. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو کتاب ہے بالکل واضح کتاب ہے، اس کی آیتیں بالکل واضح ہیں. اے نبی علیہ السلام قریب ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. کس غم میں، کس وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں؟ آج انسان دنیا کے اندر اس قدر مگن ہے کہ دنیا کمانے کے لیے اپنا سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام اپنے رب کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے آخری حد تک لگائے ہوئے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اللہ یکون مؤمنین، کہ ان کے ایمان نہیں لانے کے غم میں جو ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیتن، کہ اگر ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے کوئی نشانی بھی اتار دے تب بھی جو ہے یہ لوگ اپنی بے راہ روی سے ہٹنے والے نہیں ہیں. اس بات کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر کیا گیا. پھر اس کے بعد آیت 10 سے لے کر آیت 78 تک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، فرعون، قوم فرعون، بنی اسرائیل کا ذکر بڑی تفصیل کے تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر آیت 10 سے لے کر آیت 68 تک فرمایا. اور فرعون کا جو آخر کار انجام ہے اس انجام کو بتانے کے بعد ان واقعات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اسی لیے نازل فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین کو، کافروں کو اور سرداروں کو اس بات کی اطلاع دی جا رہی ہے ان واقعات کے ذریعے کہ دیکھو قوم فرعون نے قوم موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب ظلم اور زیادتی کے اندر آگے بڑھ گئے تو ہم نے ان کا حشر کیا کیا، انہیں غرق کر دیا، سمندر کے اندر غرق کر دیا، مختلف عذابات سے دوچار کر دیا. اگر تم بھی میرے نبی محمد کو ستاؤ گے، ان کے ماننے والوں کو ستاؤ گے تو تمہارا بھی حشر یہی ہوگا. اور اسی طرح آج بھی ایک آیت کریمہ اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ ایمان اور اہل ایمان کے ساتھ اگر ظالم لوگ ظلم اور زیادتی کریں گے تو ان کا حشر بھی یہی فرعون جیسا حشر ہوگا. اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر یہی بتایا. کافر اور مومن کے سوچ کے درمیان فرق کا ذکر بتایا گیا کہ کافر جو ہے ایمان کو بہت معمولی سمجھتا ہے، جبکہ مومن جو ہے ایمان کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو لوگ مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کی شکل میں آئے تھے، لیکن جب انہیں حق سمجھ میں آ گیا اور جب وہ ایمان قبول کر لیے تو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں سزا دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ تیری سزا سے ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو ہے ہم تیری ہر طرح کی سزا کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان کی قوم کی گستاخیوں کا ذکر آیت 69 سے لے کر آیت 87 تک اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کیسے کیسے گستاخیاں کی اور بادشاہ نے کیسے ستایا، اور بادشاہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو گفتگو ہوئی اس گفتگو کا مکمل یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. اس گفتگو کے اندر خاص طور پر جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے اور اس کا ترجمہ بھی بتانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے بتانے کے لیے بہت آسان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا تعارف کرواتے ہیں، فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، الذی خلقنی فہو یہدین، وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور ہدایت دیا، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، یہ وہی ہے جو مجھے موت دیتا ہے اور پھر دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ وقت کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہیں. ان آیات میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. پھر اس کے بعد آیت 105 سے لے کر آیت 191 تک، آیت 191 تک اللہ تبارک و تعالیٰ تقریباً 100 آیات کے قریب میں بعض انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام، ان تمام کے دعوتوں کا تذکرہ اور ان تمام کے دعوتوں کے نتیجے جو ہیں ان تمام چیزوں کو اور ان کی قوموں پر آنے والے مختلف عذابات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 105 سے آیت 190 پر 1 تک 191 تک اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شورى میں فرمایا. پھر قرآن مجید پر لگائے جانے والے الزامات کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت 192 سے لے کر آیت 209 تک، آیت 192 سے آیت 209 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم پر لگائے جانے والے تہمتیں اور الزامات کا رد فرمایا کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے یہ شیاطین کے طرف سے، کاہنوں کے پاس سے لائی ہوئی کچھ خبریں ہیں، کچھ نیوز ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو رب العالمین کی جانب سے نازل کرتا ہے، یہ کسی شیطان وطان کی باتیں نہیں، یہ کاہنوں کی باتیں نہیں، یہ جادوگروں کی باتیں نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح الامین کے ذریعے آپ پر نازل فرمایا ہے اور آپ کے دل پر نازل فرمایا ہے، اور اس کی زبان بڑی فصیح اور عربی زبان ہے، اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی کتابوں کے اندر بھی رکھا ہے، تورات، زبور، انجیل کے اندر بھی قرآن مجید کا تعارف کروایا گیا ہے. ایک اور بات سورہ شورى کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روز قیامت مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئے گی. انسان دنیا میں رہتا ہے یہی دونوں چیزوں کے پیچھے دوڑتا ہے، کبھی اولاد کے پیچھے دوڑتا ہے، اولاد مل جاتی ہے تو اولاد کو خوشحال بنانے کے لیے مال کے پیچھے دوڑتا ہے، کبھی مال کے پیچھے دوڑتا ہے، اور جب مال کماتے کماتے اس قدر آگے نکل جاتا ہے کہ اولاد اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم کہ قیامت کے دن جو ہے کسی کا مال، کسی کی اولاد کچھ بھی کام آنے والی نہیں، بلکہ کام آنے والی جو چیز ہے الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم جو ہے یہی کام آنے والا ہے. قلب سلیم کیسے ملے گا؟ ایمان، مضبوط ایمان سے، اعمال صالحہ سے، اور تقرب الہی اور تقوی الہی
الہی کے ذریعے قلب سلیم ہمیں اور آپ کو مل سکتا ہے. لہٰذا قلب سلیم کے لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی دعوت دین کے مراحل کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کو اپنے عزیز و قارب کو دعوت دینے کا حکم دیتے ہوئے آیت 214 کے اندر بیان فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اپنے رشتہ دار اور اپنے عزیز و قارب کو ڈرائیے, دعوت دیجئے. اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر دعوت دیا کرتے تھے آپ کے دوستوں کو, آپ کے جو بالکل قریبی ہیں, یعنی جیسے آپ کی بیوی اور آپ کے غلام, آپ کے خاص دوست حضرت ابوبکر, اس طرح چنندہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ دعوت دیا کرتے تھے. اور اس کے نتیجے میں حضرت ابوبکر, حضرت عثمان اور حضرت قتیجہ, حضرت علی, حضرت زید وغیرہ چند صحابہ ایمان لے آئے تھے. لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے اپنے جمیع رشتہ داروں کو, اپنے تمام خاندان والوں کو گھر پر کھانے کے لیے جمع فرمایا, گھر پر کھانے کے لیے جمع فرمایا. اور کھانے کی دعوت میں سب بڑھ گئے, آپ کے پھوپا, آپ کے پھوپیا, آپ کے چچا اور آپ کے جمیع رشتہ دار بیٹھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی محفل میں اپنا تعارف کروایا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, میں تمہیں آخرت سے ڈراتا ہوں, جہنم سے ڈراتا ہوں, اور مرنے کے بعد کی زندگی کو میں تمہارے سامنے واضح کرتا ہوں. لہٰذا تم قولوا لا الہ الا اللہ, تم لا الہ الا اللہ کہو. تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور آپ کے دعوت کی مخالفت کی. اس میں مذاق اڑانے والوں میں آپ کے چچا لوگ بھی تھے, ابو لہب, ابو جہل, بہت سارے لوگ تھے. اور بدتمیزی کے ساتھ مجلس ختم ہو گئی. لیکن اس میں ساتھ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے گا, تو ایک چھوٹا سا معصوم سا ننھا سا بچہ ہاتھ اٹھایا اور اس نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. اس ہاتھ اٹھانے پر بھی آپ کے چچا اور آپ کے خاندان کے احبابوں نے, آپ کے خاندان کے احباب نے آپ کا مذاق اڑایا کہ دیکھو محمد کی دعوت کو اب یہ بچہ سہارا دے گا. اور حقیقت میں وہی بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم پر اور ایسے نازک سے نازک ترین موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور وہ بچہ کوئی اور نہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہرم تھے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی تھے اور آپ کے داماد بھی تھے. انہوں نے آپ کا ہر طریقے سے ساتھ دیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری دعوت شروع کی. درمیان چند سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر چڑھے اور سارے قبائل کو بلایا اور سارے قبائل سے اپنا تعارف کروایا اور اپنے لیے اپنی سند کے طور پر اپنی ذات کو پیش کیا. تو سب نے کہا کہ آپ امین ہیں, آپ صادق ہیں, آپ بڑے امانت دار ہیں, آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, آپ کبھی دھوکہ نہیں دیتے, آپ سے ہم کو اچھی توقع ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسلام کا, دین کا, توحید کا, آخرت کا تعارف کروایا. تو وہاں بھی جو ہے آپ کا چچا سب سے پہلے بدتمیزی کرتے ہوئے فرمایا, بدتمیزی کرتے ہوئے آپ کی شان میں گستاخی کی اور کہا تبا لک الہذا جماعتنا یا محمد, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اے محمد کیا تم ہمیں اسی تمہاری بربادی ہو, کیا تم نے اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا. اس طرح کی تمام باتیں یہاں موجود ہے. اس کے بعد سورہ نمل شروع ہوتی ہے. سورہ نمل کی 2-4 باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. سورہ نمل جو ہے مکی سورت ہے, اس کے اندر 93 آیات ہیں اور 7 رکوع ہے. ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 48 ہے اور قرآن کے ترتیب کے حساب سے جو ہے 27 ہے. نمل جو ہے چونٹی کو کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر چونٹی کا ذکر آیا ہوا ہے, چونٹیوں کی جماعت کا ذکر آیا ہوا ہے, اس لیے آیت 18 کے اندر اس کا لفظ استعمال ہوا ہے, اس لیے سورہ کا نام سورہ نمل ہے. حقیقت میں سورہ کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ ہمیں سورہ کے اندر ملتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں تھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات تھے. ان انعامات کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی توصیف بیان کرتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کی تعریف کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ کے حق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالموں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو سارے بندوں پر جو ہے فوقیت دی ہے اور انہیں بہت ساری چیزوں سے فوقیت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی دی, حکومت بھی دی, سلطنت بھی دی, یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا چیزیں سکھایا. وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر, اے لوگوں مجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کی چرندوں کی زبان بھی سکھایا ہے اور ہر چیز کا علم عطا کیا ہے. اور پھر یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی, یہاں تک کہ جنوں پر, انسانوں پر, پرندوں پر گویا ان کا روب تھا اور ان کا دبدبا تھا اور ان تمام چیزوں پر ان کی حکومت چلتی تھی. جانوروں کی بولی سمجھتے تھے اور ان پر حکومت کرتے تھے اور ان تمام چیزوں کے واقعات یہاں ملتے ہیں. ایک دو واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. چونٹی کا واقعہ کیا ہے؟ اسی کے نام سے سورت ہے. ہم اور آپ انسان ہیں, اللہ نے عقل دی, عقل سلیم دی, ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ بوجھ کے اندر درمیان فرق کرنے کے اللہ تعالیٰ نے سکت دیے, لیکن ہم بڑی جلد بازی کے اندر فوری طور پر ہم غلط الزام لگا دیتے ہیں, جھوٹا بہتان لگا دیتے ہیں اور غلط بیانی کر بیٹھتے ہیں. اور پھر اگر انجانے میں بھی اگر کوئی بات ہو گئی ہے ہمارے خلاف میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, جان بوجھ کر ہی ایسا کیا گیا ہے کہ اگر میں یہاں بیٹھا رہوں آپ کے بارے میں کچھ کہوں اور مجھے نہیں معلوم ہو آپ کیا تھے آپ کے تعلق سے اور آپ کے سامنے میں صفائی دوں, تب بھی جو ہے آپ اسی بات پر اڑے رہیں گے کہ آپ نے ہمارے تعلق سے فلا اس طرح کی باتیں ہوں گے. لیکن یہاں چونٹیوں کے ذریعے جو بات ہمیں اور آپ کو ملتی ہے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے, وہم لا یشعرون. چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو جاتے ہوئے دیکھا. چونٹی نے حضرت سلیمان اور ان کے لشکر کو جاتے ہوئے دیکھا تو فوری طور پر اپنی ذمہ داری کا احساس اس نے پیدا کیا. دیکھیے, ایک چونٹی کو بھی اپنی قوم کی فکر ہے, ایک چونٹی کو بھی اپنی ملت کی فکر ہے, ایک چونٹی کو بھی اپنے خاندان کی فکر ہے. اور ہم ماشاءاللہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں رہنے کے باوجود نہ قوم کی فکر, نہ ملت کی فکر, نہ امت کی فکر, نہ اپنے آپ کی فکر, بس اپنے آپ میں ایسے ہم یہ ہو گئے ہیں, اس قدر خودغرض بن گئے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کو ہمارے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا ہے. جبکہ چونٹی کیا کہتی ہے؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چونٹیوں کی جماعت, اے چونٹیوں تم سب کے سب اپنے گھروں میں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے سلیمان کا لشکر جا رہا ہے اور وہ انجانے طور پر, غیر شعوری طور پر, غیر محسوس انداز میں کہیں وہ تمہیں کھندل نہ دے. دیکھیے, انسان کے لیے خود پہلے سے چونٹی عذر تلاش کر رہی ہے. ہم اپنے دوست کے لیے بھی عذر تلاش نہیں کرتے ہیں, اپنے جگری دوست کے لیے بھی عذر تلاش نہیں کرتے ہیں, ہم اپنے بڑوں کے لیے بھی عذر تلاش نہیں کرتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے ایسا تھا معاملہ اس لیے ایسا ہو گیا, چلیے ایسی کوئی بات نہیں. یہ معاملات, یہ عذر تلاش کرنے کی صفت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے. تو چونٹیوں کا یہ واقعہ تھا, چونٹیوں کے ذریعے بات ہمیں مل رہی ہے کہ ہم جو ہے ہم اپنے بھائیوں کے لیے اور اپنے دوست احباب کے لیے جو ہے اور اپنی قوم اور ملت کے لیے جو ہے حسن ظن رکھنا چاہیے اور بری نیت سے یا ظن سو سے بچنا چاہیے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی اس بات کو سنے, فتبسم ضاحکا من قولها کہ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی اس بات کو جب سنا تو وہ خوش ہو گئے اور ان کے چہرے پر خوشی دوڑ آئی. تو انہوں نے کیا کہا؟ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. فوری طور پر ہمیں بھی جب کبھی کوئی بڑی نعمت مل جاتی ہے, کوئی چھوٹی نعمت مل جاتی ہے, کوئی کامیابی مل جاتی ہے,
فوری طور پر یہ دعا ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے. اور حضرت سلیمان نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں, میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے, اور یہ کہ میں نیک اعمال کروں جسے تو پسند کرے, اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. ہمیشہ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ہدہد کا واقعہ ہے, ملک سبا کا واقعہ ہے, ملک سبا کے تخت کے لانے کا واقعہ ہے, اور اس جن کا واقعہ ہے یا اس علم والے, اس کتاب پہ علم رکھنے والے کا واقعہ ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے ملک سبا کا تخت لا کر رکھ دیا تھا. اور اس دور کی کاریگری کے بارے میں ہے کہ اس دور کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیشے کی جو کاریگری تھی, اس وقت میں کتنا ٹیلنٹ تھا وہاں کے لوگوں میں, ان تمام چیزوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بادشاہ جب کسی بھی بستے میں داخل ہو جاتے ہیں تو ظلم اور زیادتی کیسے کرتے ہیں اور فساد کیسے پھیلاتے ہیں. کسی ملک کے اوپر اگر وہ غالب آ جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو کیسے نیست و نابود کرتے ہیں. گویا آج کا جو ماحول ہے اس ماحول کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے, لیکن انبیاء علیہ السلام ان تمام چیزوں سے پاک تھے. اس دور کے بادشاہ کی جو ذہنیت تھی آج کے دور کے بادشاہ کی بھی وہی ذہنیت ہے. اس دور میں بھی بادشاہ جو ہے رشوت دے کر, تحفے اور تحائف دے کر اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے, اور جو غالب آ جاتا تھا وہ جو ہے فتنہ اور فساد پھیلا دیتا تھا. ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہمیں سورہ نمل کے اندر ملتا ہے. ہدہد کے واقعے کے ذریعے بس ایک بات یہ ملتی ہے ہمیں سمجھنا چاہیے, وہ یہ کہ ہدہد جو چھوٹا سا پرندہ ہے مگر اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا پسند نہیں ہے. وہ بھی اگر کہیں شرک کو دیکھتا تھا, ہدہد جیسا چھوٹا سا پرندہ شرک کو دیکھا تو تڑپ اٹھا. آج ہم قدم قدم پر شرک کے اڈوں کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے دل کے اندر نفرت پیدا ہونی چاہیے اور ہمیں شرک کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. جیسے ہدہد نے آ کر کیا کیا, حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت کی حکومت چل رہی ہے سبا کے اندر. سبا جو ملک سبا جو ایک علاقے کا نام ہے, وہاں جو ہے ایک عورت کی حکومت ہے اور وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر دی گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام اس خبر کو سنتے ہی فوراً جذبات میں نہیں آ گئے. یہاں ایک اور سبق یہ بھی ملتا ہے, ہمارا کام روزانہ سوشل میڈیا پر ہر آنے والی خبر کو فارورڈ کر دیتے ہیں اور سماج کے اندر جو ہے ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں. جبکہ حضرت سلیمان نے کہا اے ہدہد, تو نے جو خبر لے کر آیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے, میں تحقیق کروں گا. اگر صحیح ہے تو تجھے معاف کروں گا, اگر صحیح نہیں ہے تو تیری سزا یہ ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں گا. لہٰذا سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. شرک کے خلاف ہمارے دلوں میں نفرت ہونی چاہیے اور شرک کے خاتمے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی افراد کو قرآن کریم پڑھنے, قرآن کریم سمجھنے, قرآن کریم پر غور کرنے اور قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کریم کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم نہ فرمائیے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائیے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے جو اعمال اور جو اسباب ہیں, جو ذرائع ہیں, اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ قرآن کریم کی تلاوت ہمیشہ ہمیشہ کرنے والا, اس پر عمل کرنے والا, اس کی دعوت کو عام کرنے والا, اس کو سمجھنے والا بنا دیجئے. اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی شکایت آپ کے خدمت میں کرنے والے ہیں اللہ ان سے ہمیں بچا لیجئے. اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائیے. اللہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والا بنا دیجئے, قرآن کی دعوت کو عام کرنے والا بنا دیجئے. اللہ ہمارے نمازوں کو قبول فرمائیے, ہمارے نوافل کو قبول فرمائیے, ہمارے فرائض کو قبول فرمائیے, ہمارے ذکر و اذکار, ہمارے روزے, ہمارا افطار, ہماری سحری, ان تمام چیزوں کو قبول فرمائیے. ہمارے صدقات اور خیرات کو قبول فرمائیے, ہمارے مالی تعاون کو قبول فرمائیے. اللہ ہمارے اندر اخلاص اور للہیت پیدا فرمائیے. اللہ ہمارے ان راتوں کے جاگنے کو قبول فرمائیے. اللہ جتنے احباب, بوڑھے, بزرگ, بچے, جوان, اللہ علماء آپ کی اس مسجد کے اندر, آپ کے اس گھر کے اندر اعتکاف کی نیت سے داخل ہوئے ہیں, اللہ اعتکاف کا پورا فائدہ انہیں پہنچائیں. اعتکاف کی برکتیں اور اعتکاف کی سعادتیں انہیں نصیب فرمائیے. اللہ جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے, اللہ اعتکاف کے ان قیمتی لمحات کو ضائع کیے بغیر اللہ آپ سے اپنا رشتہ جوڑ لیں اور آنے والی زندگی میں تربیت پانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری ان راتوں کو, ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائیے. اللہ ہماری خواتین کی محنتوں کو قبول فرمائیے. اللہ ان کے یہاں بیٹھنے, ان کے یہاں سننے, ان کے جذبات کو قبول فرمائیے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائیے, ہم سب پر کرم فرمائیے. اللہ رمضان بہت مختصر سا باقی رہ گیا ہے, اللہ اس رمضان کو صحیح انداز
نماز میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے اللہ ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائیے اللہ ہمارے نماز تراویح کو قبول فرمائیے اللہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائیے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے اللہ جو مقروض ہے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ آپ اپنی مدد سے غیب سے آپ اپنے خزانوں کو ان پر کھول دیجئے اللہ آپ کے خزانوں میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے اللہ جو بندے قرض کے بوجھ میں قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں پریشان حال ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے آپ کے خزانے ان پر کھول دیجئے آپ کی رحمتیں اور آپ کی برکتیں ان پر نازل فرمائیے اللہ جو بندے بے روزگار ہیں اللہ حلال روزی روٹی عطا فرمائیے اللہ جو غیر شادی شدہ ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح رشتے عطا فرمائیے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اور فرمانبردار اولاد عطا فرمائیے اللہ جن کو اولاد ہے اللہ ان کے اولاد کو نیک بنا دیجئے اللہ ہم میں سے جن کے والدین ہیں ان کی خدمت کر کے جنت پانے والا بنا دیجئے اللہ جن کے والدین یا دو میں سے ایک گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائیے ان کے حق میں دعا کرنے والا بنا دیجئے اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائیے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے اللہ ہندوستان پر رحم فرمائیے اللہ ہندوستان کی فضا میں جو نفرت کا زہر گھولا جا رہا ہے اللہ امن و سلامتی عطا فرمائیے اللہ رحمت کی بارشیں برسائیے برکت کی فضا قائم فرمائیے اللہ یہاں بھائی چارگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ آپ کے بندوں تک ہمیں آپ کی اس امانت کو پہنچانے والا بنا دیجئے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی اللہ شب قدر جیسی اللہ قدر والی رات ہمیں عطا فرمائیے فضیلت والی رات ہمیں عطا فرمائیے اللہ اس رات کو ہماری زندگی میں نصیب فرمائیے اور اس رات کو پانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے اور اس رات کے ذریعے ہمیں تمام سعادتیں برکتیں اور ہماری تقدیر اللہ بہتر سے بہتر بنا دیجئے اے اللہ ہمیں آپ سے بھیک مانگنے والا بنا دیجئے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين